آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیلیوری کے بعد پیش آنے والے ایک کامن مسئلے کے بارے میں جو اکثر خواتین فیس کرتی ہیں، جسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں ہم میڈیکل لینگویج کے اندر۔ تو یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ڈیلیوری کے بعد جو نئی بننے والی ماں ہے، اپنے آپ کو لو فیل کرنا، انگزائٹی فیل کرنا، یا اپنے آپ کو اچھی بیوی نہ سمجھنا یا اچھی ماں نہ سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ میں اپنے بچے کی کیئر نہیں کر سکتی، ان ساری چیزوں کو ہم پوسٹ پارٹم بلوز یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی کیٹیگری کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ڈیلیوری کے 2 دن کے بعد یہ کیفیت عموماً خواتین کے اندر آ سکتی ہے اور 2 ہفتے تک یہ کیفیت رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیلیوری کے دوران آپ کے باڈی کے اندر ہارمونز کا ایک بہت ہائی لیول ہوتا ہے جو پریگننسی کے ہارمونز ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو ہارمونز کا لیول ڈراپ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی کیفیت آتی ہے۔ لیکن یہاں پر خیال رکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر یہ ڈپریشن کی کیفیت کو 3 ہفتے گزر جائیں، 3 سے 4 ہفتے گزر جائیں اور پھر بھی یہ کنڈیشن جاری رہے، اس کے علاوہ ساتھ میں کچھ بھوک کے مسائل ہوں، آپ کو بھوک کا بالکل ختم ہو جانا یا بھوک کا بالکل بھی نہ لگنا، تو اٹ مینس کہ خاتون پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر جا رہی ہیں، کیونکہ ہر 10 میں سے 1 خاتون ڈیلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا حل کیسے کیا جائے، اس سے نکلا کیسے جائے؟ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ڈیلیوری کے بعد جو ہوتا ہے، پوسٹ پارٹم بلوز یا سائیکوسس، یہ ساری چیزیں ویسے سائیکیٹری کے انڈر آتی ہیں۔ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا ماہر امراض نفسیات سے ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز اچھا نہیں سمجھتے لوگ، کسی ماہر امراض نفسیات سے ملنا یا سائیکیٹرسٹ سے ملنا، حالانکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ گھر پر بیٹھ کر اپنے پیشنٹ کی، نئی بننے والی ماں کی کونسلنگ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ بعض خواتین کی فرسٹ پریگننسی ہوتی ہے، پہلی دفعہ ماں بنتی ہیں، تو جس چیز سے، جس فیز سے وہ گزری ہوتی ہیں اور گزر رہی ہوتی ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اس قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کا اور ہینڈل کرنے کا اور اپنے بچے کو سنبھالنے کا۔ اور پھر نئی بننے والی ماؤں کے ساتھ کچھ نیند کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بچے کو سنبھالنے کی وجہ سے اپنی نیند پراپر طریقے سے پوری نہیں کر پاتی، تو یہاں پہ بھی فیملی کی سپورٹ اور پارٹنر کی سپورٹ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ یا پھر پہلے بھی بیبی ہیں، دوسری یا تیسری پریگننسی ہے، تو پہلے والے بچے بھی نگلیکٹ ہو رہے ہیں اور ماں اپنی اس کنڈیشن کی وجہ سے نئے ہونے والے بچے کو بھی اچھی طرح سے سنبھال نہیں پا رہی، تو یہ ایک طرح سے ماں کے اندر ایک گلٹ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گلٹ کا احساس جب 3 سے 4 ہفتے تک لگاتار جاری رہتا ہے تو پھر پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر ماں چلی جاتی ہے۔ تو اگر تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی علامات بہت زیادہ نہ ہوں تو فیملی سپورٹ سے اور ڈسکس کرنے سے اور کونسلنگ سے یہ خود گھر میں ہی ریزالو ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ علامات ہوں تو آپ کو سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کچھ میڈیسن دیتے ہیں جو کچھ تھوڑے عرصے کے لیے آپ کھاتی ہیں اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز بہت ہی ضروری ہے اس ویڈیو کے تھرو جو میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ بینگ اے فیملی ممبر اور پارٹنر اور ہسبینڈ، اب اپنی وائف کے اندر اگر ڈیلیوری کے بعد اس قسم کا بیہیویئر چینج آپ محسوس کریں تو ان سے لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے یا پریشان ہونے کی بجائے آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایکچولی ایک پرابلم ہے جو ڈیلیوری کے بعد شروع کے دنوں میں، خاص طور پر ڈیلیوری کے بعد کے جو 40 دن ہوتے ہیں ان کے اندر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ہسبینڈ کو اور فیملی کے باقی ممبرز کو نئی بننے والی ماں کو پازیٹیولی سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو ٹائم دینا چاہیے، اس کے ساتھ وقت گزاریں اور بچے کو سنبھالنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اس کے ساتھ اس پرابلم کو ڈسکس کریں تاکہ وہ مینٹلی فریش ہو سکے۔ اور اگر 3 سے 4 ہفتے گزرنے کے باوجود خاتون ڈپریشن کی کیفیت سے باہر نہ آ سکے تو آپ کو چاہیے کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں۔ آئی ہوپ کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں آپ کافی کچھ سمجھ چکے ہوں گے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔